حضور سے عشق کریں، آقا سے محبت کریں، سب سے زیادہ اپنی جان سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ۔ ایک آخری روایت کا خلاصہ اپنے الفاظ کے جامع کے مفہوم کے اندر پیش کر دوں۔ نبی سے جب عشق ہو جاتا ہے تو پاپ سمجھتے ہیں نا، گناہ، نبی پاک سے جب عشق ہو جاتا ہے تو پاپ کیا چیز ہے؟ آدمی اپنا باپ بھی بہت آسانی سے چھوڑ دیتا ہے۔ بس اسی پر میں اپنی بات مکمل کر، اگر ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے کہیں نہ کہیں عشق میں ناقص ہیں، اگر ہم سے عبادت نہیں ہوتی ہم کمزور ہیں، لیکن جب عشق سچا ہو جائے تو پاپ کیا چیز ہے؟ آدمی باپ چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا خلاصہ اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں۔ ایک بہت مالدار خاتون تھی، مکے میں رہتی تھی، دنیا اس کو ملکہ تجار کہتی تھی۔ وہ اس ننگے دھڑنگے ماحول میں بھی طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے جانی جاتی تھی۔ پورے مکے میں اس سے بڑا کوئی مالدار نہیں تھا۔ اپنے بھتیجے سے کہا ذرا کچھ غلام خرید کر کے لا۔ وہ بھتیجا گیا اور جا کر غلام خریدنے گیا تو دیکھا کہ ایک بچہ بک رہا ہے۔ وہ بچہ ننیال جا رہا تھا، ڈاکوؤں نے اس کو اٹھا لیا، اس کے ماں باپ کو مار پیٹ کر کے بچہ چھین لیا، اور اس کی خوش نصیبی یہ تھی کہ بچے کو مکے کے بازار میں بیچا جا رہا تھا۔ وہ ننھا سا بچہ اس ملکہ کے بھتیجے نے خرید لیا، جا کر کے پھپھی کو دے دیا، پھپھی اماں یہ بڑا خوبصورت بچہ تھا اس لیے میں نے خرید لیا۔ اس ملکہ تجار نے پوچھا اس کا نام کیا؟ کہا اس کا نام زید ہے۔ اچھا، چند سالوں کے بعد اس ملکہ کی شادی ہو گئی بادشاہ حسن سے، تو اس ملکہ نے بادشاہ حسن کے سامنے اپنی پوری دولت رکھ دی اور سارے غلام اور کنیزیں کھڑی کر دی اور کہا کہ میں بھی آپ کی کنیز، یہ سب آپ کا۔ وہ ملکہ حسن کو دنیا سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہے، اور اس بادشاہ حسن کو دنیا محمد الرسول اللہ کہتی ہے۔ سب کچھ پیش کر دیا۔ وہ زید نام کا بچہ جو اب جوانی کی طرف بڑھ رہا تھا، وہ حضور کے اتنا قریب ہو، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، زید 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 زید۔ ایک دن زید حضور کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے منی میں۔ زید کے گاؤں کے لوگ حج کے لیے آئے تھے، گھر گئے، او حارثہ جس کے لیے آنکھیں رو رو کے سجاتا ہے، راتوں کو سوتا نہیں ہے، تیرا بیٹا ہم نے ایک ہاشمی مطلبی جوان ہے جس کو دنیا محمد کہتی ہے، اس کے گھر رہتا ہے، اور وہ ہاشمی اور مطلبی لوگ ہیں، وہ لوگ بڑے بامروت لوگ ہیں، جا اور اپنا بچہ لے کر آ۔ زید اپنے بھائی کو ساتھ لیتے ہیں، مکہ آتے ہیں اور حضور سے ملاقات کرتے ہیں۔ حارثہ کہتے ہیں پہلی بار میں نے محمد کو دیکھا، دیکھتا ہی رہ گیا کہ اتنا خوبصورت بھی دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے۔ آقا اتنے خوبصورت تھے، اللہ اکبر۔ وقت ہوتا تو یہ بات چھڑتی لیکن ٹائم ختم ہے، اس لیے اس کو میں یہی روک کر کے بس اتنا کہوں گا۔ صحابہ کہتے تھے کہ اگر قرآن بفرض محال نازل نہ بھی ہوتا تو حضور کو اتنا خوبصورت بنا کے بھیجا تھا اللہ نے کہ لوگ حضور ہی کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ اور یہ بھی حضور کا وہ حسن نہیں تھا، یہ یاد رکھنا، یہ حضور کا وہ حسن نہیں تھا جو حقیقت میں حسن ہے، بلکہ اللہ نے غیرتوں کے ہزاروں پردے ڈال کر ان کو چھپا کے بھیجا تھا۔ جب پردوں میں اتنے خوبصورت تھے تو بے پردگی میں حسن کا عالم کیا ہو۔ بلکہ اس پر ایک روایت یاد آ گئی، حضرت جبریل علیہ السلام ایک بار آئے، آنے کے بعد سرکار نے کہا جبریل تو بڑا خوبصورت ہے اور بڑے خوبصورت روپ میں آتا ہے، ذرا ایک مرتبہ ان پردوں کو ہٹا اور اپنی اصلی خوبصورتی مجھے دکھا دے گے تو کتنا خوبصورت۔ انہوں نے سارے پر کھول دیے، کہا جاتا ہے کہ 70,000 پر تھے ان کے، اور اپنا حسن حضور کو دکھا دیا۔ جب اپنا دکھا دیا تو کہنے لگے ہم نے تو اپنے پر سے پردہ ہٹایا، اب آپ بھی ذرا ہٹائیں اور آپ بھی ذرا اپنا اصلی حسن دکھائیں۔ میں جبریل تو نہیں دیکھ سکے گا۔ اندازہ کریں جسے جبریل نہ دیکھ سکے اسے کون دیکھ سکے؟ ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، جو جان لے گا بس وہ جان لے گا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں حارثہ کہتے اتنے خوبصورت تھے میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ اور کیا دیکھتے رہے؟ ہر حسن میں کہیں نہ کہیں کمی ہے، لیکن ایک حسن مصطفیٰ ایسا ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور یہی جلوہ شہر بشہر ہے، یہی اصل عالم دیر ہے، یہی لیر ہے، یہی بیر ہے، یہی پاٹ ہے، یہی دھار ہے۔
کیا حسن ہے، کیا حسن ہے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ تو کہا جاؤ لے آؤ اپنے بچے کو۔ آئے اور آ کر کہتے ہیں ہاشمی مطلبی جوان، میں نے سنا ہے کہ میرا بیٹا جس کا نام زید ہے وہ آپ کے پاس ہے، بہت بڑی رقم لے کر آیا ہوں، لے میرا بچہ مجھے واپس کر دے۔ میرے آقا نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا بھی، فرمایا حارثہ اگر تیرا بیٹا تجھے پہچان لے اور جانے کے لیے تیار ہو جائے، ہمیں رقم کی ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ۔ اگر ایک بیٹا اپنے باپ سے ملتا ہے اس سے بڑی رقم کیا ہو سکتی، لے جاؤ اپنے بیٹے کو۔ آواز دی زید ادھر آؤ۔ زید آئے، جی آقا۔ کہا یہ کون ہے، پہچانتے ہو؟ جی یہ میرے ابا ہیں، وہ میرے چچا ہیں، یہ تمہیں لینے آئے ہیں۔ زید حضور کے پیچھے چھپ گئے، میں نہیں جاؤں گا، توجہ ایسی میں بات پوری کر رہا ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ پھر کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا یہ تمہیں لینے آئے ہیں۔ کہا میں نہیں جاؤں گا۔ باپ نے کہا زید غلامی کو ترجیح دے رہے ہیں آزادی پر، اور میں تجھے آزاد کرانے آؤں بیٹا، تیرے لیے رو رو کر آنکھیں سجائی ہے، راتوں کو بستر پہ تڑپا ہوں، اب تو ملا ہے تو آنے کو انکار کرتا ہے۔ زید نے کہا واللہ پیار باپ وہ مجھے نہیں دے سکتا جو میرے اس آقا نے مجھے پیار دیا ہے، میں ان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، باپ تو چھوڑ سکتا ہوں ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک بچے کو اگر پیار ہو جائے نبی سے، حالانکہ ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا، وہ نبی کے عشق میں اپنا باپ چھوڑ رہا ہے، اگر ہم سے عورتوں سے ناجائز تعلقات نہیں چھوٹتے تو ہم کون سے عاشق ہیں؟ اگر ہم سے شراب نہیں چھوٹتی تو ہم کون سے عاشق ہیں؟ اگر ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے تو ہم کون سے عاشق ہیں؟ عشق بچے کو ہو جائے تو وہ باپ چھوڑنے تیار ہو جائے، پاپ کیا چیز ہے؟ ہم باپ تو چھوڑنے کا حکم ہے بھی نہیں اسلام میں، لیکن ہم پاپ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ مگر جب زید نے کہا میں نہیں آؤں گا آپ کے ساتھ، آپ چلے جائیں، تو پتہ ہے کیا ہوا؟ پھر میرے نبی نے احسان کا بدلہ کیا عطا فرمایا، قربانی کا صلہ کیا دیا؟ زید نے نبی کے لیے اپنا باپ چھوڑا، تو سرکار نے فرمایا مکے والوں گواہ ہو جاؤ، آج سے زید میرا بیٹا ہے، آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ ہر اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے، سیدہ زینب بنت محمد سے پہلے، ام کلثوم بنت محمد سے پہلے، رقیہ بنت محمد سے پہلے، فاطمہ بنت محمد سے پہلے، قاسم ابن محمد سے پہلے، ہر اولاد سے پہلے حضور نے جس کو اپنا بیٹا کہا اسے زید کہتے ہیں۔ یہ انعام دیا، باپ چھوڑنے پر انعام یہ عطا فرمایا۔ اور پھر جب تک ماں کانا محمد والی آیت نہیں آ گئی تب تک پورا مکہ، پورا عرب حضرت زید کو زید بن محمد کہہ کے پکارتا رہا۔ یہ حضور کی محبت میں قربانی دینے کا صلہ ملا۔ آئیے ہم بھی ان سے پیار کریں نا، ان سے پیار کرو گے وہاں جاؤ گے جہاں فرشتوں کے پر تھکتے ہیں۔ یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی تھک کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ عاشقوں کی پرواز وہاں تک ہے جہاں فرشتوں کے پر تھکتے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن گدا نے ختم و سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی تو اللہ معاف